جزا بھی محرم میں، سزا بھی محرم میں، ہمارا تعلق جزا والوں سے ہے۔ ہمارا تعلق، ہم نے آدم کا ذکر کرنا ہے، ابلیس کا نہیں۔ لا تفرقوا، ہم نے نوح کا تذکرہ کرنا ہے، نوح کے دشمنوں کا نہیں۔ ہم نے ابراہیم کا تذکرہ کرنا ہے، نمرود کا نہیں۔ ہم نے موسیٰ کا تذکرہ کرنا ہے، فرعون کا نہیں۔ ہم نے حضور کا تذکرہ کرنا ہے، ابو جہل کا نہیں۔ ہم نے حضرت علی کا تذکرہ کرنا ہے، مرحب کا نہیں۔ ہم نے حضرت عمر کا تذکرہ کرنا ہے، عمر کے دشمن کا نہیں۔ ہم نے حضرت حسین کا تذکرہ کرنا ہے، حسین کے دشمن کا نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جزا والوں سے ہے، ہمارا تعلق انعام والوں سے ہے، جن پہ رب نے انعام کیا ہے، جنہیں رب نے عزتیں دی ہیں، جنہیں رب نے وقار دیا ہے۔ اور یہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ اللہ کی رسی ہمارے ہاتھ میں پکڑائی ہے ہمارے اکابر نے، یہ رسی ہمارے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا احمد علی لاہوری، یہ رب کی رسی ہمارے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہیں مولانا حسین احمد مدنی، یہ رب کی رسی ہمارے ہاتھ میں پکڑا کر گئے ہیں مولانا قاضی مظہر حسین۔ حق کا بیان کرنا اختلاف نہیں۔ اللہ کرے جو فرقہ واریت مولوی پھیلاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ بولو نا، محبت سے بولو نا۔ اور ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ انہیں چپ کرا دے۔ اللہ کرے ملک میں، ہمارے ملک میں امن آ جائے۔ اختلاف وہ کرتا ہے جو حق کے مد مقابل آئے۔ میں نے جو کہا صرف اللہ مسجود ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ بول 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 بول، میں نے جو کہا صرف اللہ مسجود ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا صرف اللہ معبود ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام پیارے آقا کا ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا کہ آقا کی موجودگی میں کوئی مسلح پر نہیں آ سکتا، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا آقا نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کیا ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا آقا نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا آقا نے ابو بکر و عمر سے بیٹی لی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا آقا نے عثمان و علی کو بیٹیاں دی ہیں، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا عثمان دورہ داماد نبی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا علی نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے جو کہا علی نے ابو بکر و عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ ارے میں نے جو کہا حسن نے معاویہ سے صلح کی ہے، یہ اختلاف نہیں، حقیقت ہے۔ میری بات سمجھ رہی میں آئی ہے؟ سنی کانفرنس ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، نہ تفرقہ کرو۔ یہ بات ہمارے اکابر نے ہمیں بتائی ہے، بہت پہلے بتائی ہے کہ لا تفرقوا، تفریق نہ کرو، جو سچ ہے اسے مان لو، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے۔ صرف یہ جملہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا تھا، میں نکلتا ہوں اس بحث سے۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر۔ کوشش کرو ذرا بولنے کی۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے جلدی جلدی ٹائم لے لیا، اگر میں آخر میں آتا پھر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی آپ کی، بہت تھکے ہوئے ہوتے آپ۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ کیسا ہے ابو بکر؟ تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا، 4 پشتوں میں نبی۔ حضرت یوسف 4 پشتوں میں نبی، یوسف خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی۔ تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔
کون ابو بکر؟ امان محمد، امین محمد، معین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، سپردار مہر نگین محمد۔ کون ابو بکر؟ ایک موقع پر ابو بکر و عمر میں کسی بات پہ رنجش ہو گئی، ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر میں کسی بات پہ تلخی ہو گئی، حضرت عمر ناراض ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر مناتے رہے، بڑی نرم طبیعت تھی حضرت ابو بکر کی، مناتے رہے۔ ابو بکر حضرت عمر جلالی طبیعت کے تھے، بات نہیں سنی، چلے گئے۔ اب حضرت عمر جو گھر گئے، ابو بکر دروازے پہ پہنچے، دستک دی، عمر باہر تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر بہت رنجیدہ ہوئے، اور یہ وہ ابو بکر ہے، ہائے ہائے کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں نے ابھی، یہ رات کی بات ہے، میں ملفوظات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پڑھ رہا تھا۔ حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت کیا ماجرا ہے، افضل سب سے ابو بکر ہے، اور آقا فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، حالانکہ ابو بکر کہنا چاہیے تھا۔ حضرت تھانوی نے ملفوظات میں بڑی عجیب بات لکھی، لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا نا لو کان بعدی، میرے بعد، ابو بکر ایسا مائی تھا، ابو بکر ایسا والذین معہ کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ کیا میں جھوم اٹھا یہ پڑھ کر، جھوم اٹھا، کیا کہنے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے، ابو بکر کے لیے یہ بعدی لفظ آتا ہی نہیں، وہ ایسا والذین معہ کی عملی تفسیر تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ دو باتیں آ گئی ہیں ذہن میں، کوشش کریں میرے ساتھ تھوڑا سا مسکرانے کی۔ میں انشاءاللہ کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو اکابر کے مسلک سے ہٹ کر ہو۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور ممبر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا۔ پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس۔ پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن۔ پیارے آقا کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی، صدیق کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک لائی جائے، صدیق نے کہا مسواک لائی جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے۔ پیارے آقا کی مسواک کو عائشہ نے نرم کیا، چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ پیارے آقا کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا۔ جو ساتھی پیارے آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا، جو ساتھی صدیق کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا۔ پیارے آقا نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے بھی مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی، جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق، ارے جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار۔ پیغمبر تو نہ تھا، کچھ تھوڑا سے کوشش کرو بولنے کی میرے ساتھ۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا، کیا کہنے ابو بکر کے۔